السلام علیکم. سید فواد نشا آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین محترم, آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ آج کل ہر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نیشنل کھلاڑی ہوں, تیسرا بندہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں نیشنل کھلاڑی ہوں. تو کیا جو یہ نیشنل ٹیم ہے یہ واٹس ایپ گروپ پر بنی ہوئی, تو اس بار میں پشاور کے سینئر سپورٹ جرنلسٹ نصرت اللہ جان سے تفصیل جائیں گے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہر کوئی تیسرا بندہ خود کو انٹرنیشنل کھلاڑی ظاہر کرتا ہے. اصلی اور نقلی کھلاڑی میں کیا فرق ہے نصرت صاحب؟ صورتحال اب اتنی افسوسناک ہے کہ کوئی ہر کوئی اپنے آپ کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کا کھلاڑی نیشنل لیول کی آپ کی بات ہے قومی سطح کا کھلاڑی ہوں. قانون یہ ہے کہ آپ قومی سطح کے مقابلے میں حصہ لیں. مطلب کوئی حصہ لیتا ہے تو میں آپ کو سیزن کے پہلے انٹر ڈسٹرکٹ کلب کے مقابلے ہوتے ہیں اور کبھی انٹر ڈسٹرکٹ کے ہوتے ہیں, صوبائی لیول کے ہوتے ہیں, نیشنل لیول کے. پاکستان میں 4 سال بعد جو ہے وہ نیشنل گیمز ہوتے ہیں. اب اس دفعہ جو ہے وہ دسمبر میں ہے, 2 سال بعد ہو رہے ہیں, لیکن اب اس کے لیے کیونکہ وہ سیٹ گیم گئی اسی وجہ سے, لیکن 4 سال بعد کوئی ہوتا ہے تو اس کو نیشنل قومی کھلاڑی کہتے ہیں. اسی کھلاڑی میں ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی گیم میں اس کو جو ہے حکومت بھیجتی ہے, پاکستان کلر دیا جاتا ہے, کلر پراپرٹی دی جاتی ہے. جو کٹس ہوتا ہے وہ پاکستان کا جھنڈا لگا ہوتا ہے, یا جو کوڈ ملتا ہے اس پہ ریاست کی پراپرٹی ہوتی ہے, وہ ریاست کی مطلب وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں صوبے کو, پاکستان کو, وہ اس کو بیسیکلی. بالکل. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ایسے لوگ فیل بھی آتے ہیں جو کھلاڑی میدان میں کہ جن کی بیسیکلی وہ انٹر ڈسٹرکٹ ہی نہیں ہے, مطلب اپنے لیول اپنے نیچے لیول کی وہ تربیت نہیں ہوئی سے نہیں, اور وہ چاہے کسی پیسے دے کے اپنے مقابلے کراتے ہیں, اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں اور کہ میں انٹرنیشنل کھلاڑی ہوں اور پہلے سے اس پہ مراحل لیتے ہیں. نصرت صاحب, یہ جو آپ نے ذکر کیا, آج کل جو اصلی اور نقلی جو کھلاڑی ہے اس میں یہ فرق ختم ہو چکا ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ فرق کس نے ختم کروا ہے, اس کے ذمہ دار کون ہے؟ فرق جو ہے اس میں کھلاڑی بھی میرے سے حکومت بھی ذمہ دار ہے. اس طرح ذمہ دار ہے کہ کوئی یہ نہیں دیکھ رہا, جو باہر جاتے ہیں کسی بھی ایونٹ میں مقابلہ کر لیتے ہیں, مقابلہ بھی نہیں ہوتا, بس سے وہ تصاویر چل جاتی ہے اور پاکستانی جھنڈا لپیٹ کے دکھا رہے کہ جی میں ہو گیا. کٹ جو ہے کٹ مارکیٹ میں کھلے عام مل رہی ہے. پاکستان کا لڑکا یہ کٹ ایک مخصوص ڈیزائن ہے کہ آپ کٹ فروخت کر رہے ہیں. کچھ ایسا کرنا ہے تاکہ پشاور میں بھی یقیناً میں فروخت کی جائے تھی, میں نے اس کی ہندی دی, اور اچھا رہا کہ اچھی بات یہ کہ جو دلی تھی اس وقت انہوں نے اس میں بین لگا دی. تو اسپورٹس سبجیکٹ میں بھی, لیکن باہر مارکیٹ میں کوئی عام پاکستانی کٹس مل رہا ہے, کلر مل رہا ہے, اور لوگ اس کو بہن کے اس پہ فخر کرتے ہیں, لوگوں کو شو کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول کا کھلاڑی ہوئی اور اس لیول کے میں نے کیا. حالانکہ انہوں نے سے وہ کاغذی اس پہ رسم کیونکہ سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس چیز کو کر کے حکومت سے فائدہ اٹھائے کہ میں نے پاکستان کو نہیں کیا, مجھے مالی امداد دی جائے یا کسی. اب میں نام نہیں چاہوں گا, پاس میں بہت سارے لوگ ہیں, مارشل میں بہت سارے کھلاڑی اپنے پیسے پہ گیا, اپنی کسی نے نہیں بھیجا, نہ فیڈریشن نے نہ حکومت نے. مقامی انسان یا باہر سے کٹ پہن کے شو کیا اور آگے ٹک ٹاک اماؤنٹ جو ہے وہ اسپورٹ ڈائریکٹریٹ سے یا صوبائی حکومت سے لے لی. نصرت صاحب, ابھی تک کتنے ایسے مقابلے ہوئے ہیں جس کا کوئی ریکارڈ دستیاب ہو کہ کھلاڑی جو ہے وہ باہر گئے ہو اور انہوں نے جو پراپر جو تربیت ہے وہ بھی مکمل نہیں کی گئی ہو, لیکن انہوں نے جو کہ اس میں کوئی ریکارڈ نہیں, کیونکہ میں کو نام بتا دوں, تائیلینڈ میں, ملیشیا میں مقابلے ہوتے ہیں, وہ کس لیول کے ہوتے ہیں. دیکھیے ہمارے یہاں ایک سبھی کمپنی کے شکار لوگ ہیں, وہ شو ایسے کیا جاتا ہے کہ جی انٹرنیشنل لیول کا مقابلہ ہے اور میں آپ حصہ لیا, میں نے حصہ لیا اور میں نے پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا, وہ کر لیا, اور آ کے پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. کوئی
اگر کہیں بھی ہوتا ہے ایونٹ تو باقاعدہ آپ کو ایونٹ وہ آتا ہے پرمیشن کے لیے لیٹر آتے ہیں پراپر. آپ کے نمائندے فیڈریشن جو ہے سفارت خانے کے تھرو آتا ہے, جو پاکستان اولمپک کے تھرو آتا ہے, فیڈریشن کو آتا ہے, فیڈریشن اپنے ہوٹل کے اسٹیشن کو بھیجتی ہے. اچھا, پھر وہ صبح اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کو آتا ہے کہ جی ہمیں تو آپ کی یہ چیز ہوتی ہے. یہ چیز اب یہ ہے کہ مل گیا کہ رشیا میں مقابلہ ہے اور میں اپنے آپ کو جا کے تو یہ تو مطلب وہ میری ذاتی نمائندگی تو آپ میں یہ کلیم نہیں کر سکتا, لیکن لوگ اس چیز کو کلیم کرتے ہیں کہ جی میں انٹرنیشنل ایونٹ میں کو پہن کے اور جو ہے وہ پاکستان کا پہن کے جاتے ہیں, کوٹ اور کٹس اور شو کرتے ہیں اور اس کی جو ہے وہ مراد لیتے ہیں, اور یہ سلسلہ گزشتہ کچھ عرصے سے مسلسل جاری ہے. اس کا نقصان یہ ہے کہ جو جنرل جو لوگ ہیں ان کے ایسی اب میں فرق سے میں کہوں گا ہمیں صحابی بھی گیا ہے, ہم اگر کہیں بھی کوئی گیا ہے کی کورس کے لیے تو وہ کورس کی ایونٹ مطلب اس پہ گیا نا, تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ بھی کھلاڑی ہیں. باقی کیا آپ کا کام یہ نہیں ہے, آپ کا کام رائٹنگ ہے, اسٹوری ہے, کورس کرنا ہے, یہ چیز چلتی کرنا ہے. تو بس کیا کہیں مسرت صاحب, جس طرح یہ کھلاڑی گئے ہیں ذاتی پیسوں پر اور انہوں نے پراپر چینل جو ہے نا جو کارروائی ہے وہ اس کو پورا نہیں کیا ہے. ایک سوال یہاں پر بنتا ہے, یہ کھلاڑی نے تو انٹرنیشنل طور پر شرکت کی اور وہاں پر کامیابی حاصل کی, سرکار سے کتنا پیسے انہوں نے دیا ہوگا؟ سرکار کتنی چیز وہ نہیں کرتا, وہ جو ہے انعامی رقم کے طور پر وہ تو آپ کی دیکھیے آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سورس مطلب آپ کتنے پولیٹیکل ہے, آپ کا آپ کی یہاں پہ آپ کی کتنی طاقت ہے لوگوں سے, آپ کی کتنی ہیلو آئے ہے, آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ 5 لاکھ لیتے ہیں کہ 12 لاکھ لیتے ہیں. ایون ایک ایونٹ کے میں نے 5 لاکھ نہیں ہے, ایون ایسے نہیں ہے کہ لوگوں نے پیسے نہیں اور حصہ بھی نہیں دیا, اور کچھ ایسے ہے کہ ہم جا رہے ہیں ہم پیسے دیں, تو اس میں بھی اس طرح ہوا کہ لوگوں نے حصہ بھی نہیں دیا اور خیر رہی. اور مسرت صاحب یہ سلسلہ جو جاری ہوئی تو یہ اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کی مطلب نگرانی میں یہ چیز چل رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے ان چیز نہیں, وہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے لیکن کاروائی نہیں ہوتی. دیکھیے اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کو دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جو سمجھنے کی, اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کا کام نہیں ہے, ایسوسیشن کا کام ہے, ایسوسیشن کا کام ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اگر میں ایون ہم کہتے ہیں کہ جی بس کچھ دو کچھ دو, کہ مجھے اگر 10 لاکھ ملیں گے تو میں کچھ آپ کو دے دوں گا, تو کہتے ہیں جی ہمارا بندہ آ گیا بڑا ہوا, تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. ہاں اس میں اس عمل دخل ہے کہ وہ سوال کرے کہ مجھے آپ عمل کس نے بھیجا تھا, فیڈریشن نے بھیجا تھا, تو آپ کے پاس انویٹیشن دیا نہیں, آپ نے کس کلاس میں کیا, وہ یہ چیز نہیں ہے. باقی ہیلو ہائے اور دن دھڑ کی والی بات نہیں, بڑا تیز ہوتا ہے سب کچھ, اس کے بعد مسرت صاحب ابھی اس طرح مطلب آپ نے ذکر کیا کتنے ایسے کھیل ہیں جس میں یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ابھی تک یہ جاری ہے؟ زیادہ تر مارشل آرٹ ہے, یہ مارشل آرٹ بہت زیادہ کھیل جاتی ہے, اور یہ اس کو زیادہ کہتے ہیں اسکواش کے نام اسکواش جو ہے بہت زیادہ پاپولر ہے, لوگ مختلف کیٹیگری کے لوگ جو ہے بچے اس میں حصہ لیتے ہیں. تو یہ جو ہے اب کرکٹ میں یہ چیز نہیں چلتی, کرکٹ میں نہیں, وہ کسی بھی کے اندر ہے تو انہوں نے قانون بنایا, آئی سی سی کے ذریعے نگرانی کسی بھی کے اندر آئی سی سی ہے, اس کا مطلب کڑی نگرانی ہو رہی ہے. یہ چیزیں اور اس کا نقصان یہ ہے کہ میں اگر لوگ جو ہے نیشنل لیول پہ کچھ نہیں ہوتا, لیکن اپنے آپ کو ناکامی شو کر کے ایک سے دوسرے کو اس میں اسی چکر میں انسان اسمگلنگ میں ہو جاتی ہے. مسرت صاحب یہ سلسلہ گزشتہ چند سال پہلے ہم نے فٹ بال میں بھی دیکھا تھا کہ فٹ بال میں بھی یہ سلسلہ چل رہا تھا, جو ایس او پیز جاری کی ہوئی انٹرنیشنل جو فٹ بال ایسوسیشن ہے انہوں نے وہ چیز دی تھی, لیکن یہ ایسوسیشن مطلب ایس او پیز کو فالو نہیں کیا گیا, پھر پاکستان پر وہ بین لگ گیا. تو یہ سے لگاتا یہ بھی ایسوسیشن غلط تھی, اس لیے کہ ایسوسیشن کی غلطی ہے کہ بھائی آپ کو کس نے بھیجا, آپ کو آگے میں مطلب یہ ہے کہ نہ تو کسی کھلاڑی کا برابر آپ کے ڈیٹا ہے, کسی کے دیں گے. ڈیسیزن کی بات یہ کہ جی ہمارے پاس کتنے کھلاڑی ہے, کتنے انڈر 16 کے, انڈر 14 کے, انڈر 19 کے کتنے کھلاڑی ہے, یہ کسی کے پاس نہیں ہے. اسی طرح اسپورٹ ڈائریکٹر کے پاس نہیں ہے کہ کس لیول کے کھلاڑی ہے اور کہاں ہے,
इवन जो डिस्ट्रिक्ट सतह पर खिलाड़ी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर है उनके पास भी नाम रिकॉर्ड क्योंकि पैसे तो मिलते हैं लेकिन सारी कुछ है टीम के बजाय प्रोग्राम उस पर ये टूर्नामेंट के बजाय वो लगते हैं तकरीबात लगती हैं और ये चीजें चलती है। और मुशर्रफ साहब जिस तरह आपने जिक्र किया है कि खिलाड़ियों का कोई भी रिकॉर्ड जो ऑफिशियल तौर पर दस्तयाब नहीं, तो ये लोग मतलब निजी हैसियत में इंटरनेशनल खिलाड़ी जाहिर है। नुकसान इसका है कि जो हकदार खिलाड़ी इसके जो हुकूक है वो भी मुतासर होते हैं और इस सिलसिले में जो इंसान जो स्मगलिंग है उसके वाकयात भी होते हैं। इस सिलसिले में जो नेट का जो इदार है तो वो कोई हरकत नेट का जो है इसके किरदार नहीं है। ये इंसान स्मगलिंग पर FIA ले कुछ पहले खामोश चाह देंगे। लेकिन देखिए दूसरे भी खिलाड़ी भी अगर आप दूसरे हाथ मारते हैं तो भी जाती है लेकिन जो है बर्दाश्त का है और एक दूसरे को बर्दाश्त करने का और मुकाबले का अंजाम देते हैं सबको समझ देते हैं। लेकिन ये हम जल्दी निकलने के चक्कर में आगे शॉर्टकट रास्ता चक्कर इस तरह की स्वतः पैदा होती है और ये न सिर्फ खिलाड़ी के लिए बल्कि सिस्टम के लिए बल्कि जो खिलाड़ियों से खेल से वास्ता लोग हैं उनके हुकूक भी नुकसान है। और मुशर्रफ साहब जिस तरह आपने जिक्र किया कि ये चीज चल रहा है तो मुख्तलिफ खेलों में भी जो मखसूस तादाद में ये लोग विभिन्न जो दौरों पर जा रहे हैं तो इसकी रिकॉर्ड भी जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए इन्विटेशन ऐसी इन्विटेशन भी आए हैं जो फेक थे बस फेक भी इजी मिले हैं गए तो उधर जो है बानी पकड़े गया है स्वाद एक वाक्य है इसको मुशर्रफ साहब कोई दो तीन खेलों के ऐसे नाम बताए कि जो बगैर जिसके खिलाड़ी मुसलसल बगैर रजिस्ट्रेशन के इंटरनेशनल दौरों पर मैं देखिए आपको मार्शल आर्ट के उसमें ज्यादा है ये रुझान ज्यादा है स्क्वाश में है स्क्वाश में ज्यादा है क्योंकि हमने फिलहाल जगह मुकाबला फुटबॉल या हॉकी वगैरह में हॉकी नहीं है फुटबॉल अभी ये बैडमिंटन वगैरह में बैडमिंटन में है लेकिन बैडमिंटन उस तरह नहीं है। बैडमिंटन में पंजाब जो है वो जो हमारा चैंपियन हमारा है केपी का मुराद है और लड़कियां भी हमारी है लेकिन सारी कुछ है ये तादाद खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा है या पंजाब साइड से ज्यादा है? खिलाड़ी की बात नहीं कर रहा आपकी होड़ की बात है फेडरेशन की उसी एरिया के लोग उसी जगह के अब स्क्वाश जो है केपी से तो स्क्वाश में बहुत ज्यादा मार्शल आर्ट केपी है बहुत। अब दूसरी गेम्स का मैं नाम शुरू की बात करो तो शुरू की ढाल से तो इन दो चीजों में लोग बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। जब सुबह से पर मसल साहब ये चीजें चल रही है ये सिलसिला तो इसके रोकथाम के लिए जिम्मेदारी किस पर होनी चाहिए आपके ख्याल में कि कौन ऐसा अथॉरिटी हो जो जिम्मेदार हो और इस चीज को मतलब रोके और क्रिकेट के तर्ज पर शफाफ निजाम को कायम किया जाए? देखिए शफाफ निजाम करने आएगा जब खुद हर बंदा अपने को हिसाब से बार नहीं समझे काम करेगा। इसमें खिलाड़ी स्पोर्ट जर्नलिस्ट इसमें एसोसिएशन इसमें फेडरेशन और पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का भी बड़ा किरदार है। मोहतरम हमने आपके सामने ये चीज रखा कि कुछ अनासर जो है खुद को इंटरनेशनल खिलाड़ी जाहिर करके विभिन्न दौर पर चले जाते हैं और निजी हैसियत में बैनुल अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं जिससे मुल्क की जो साख है वो भी मुतासर होते हैं, खिलाड़ी के जो हुकूक है वो भी मुतासर होते। तो सूबाई हुकूमत को इस सिलसिले में जो है ना संजीदा जो इकदाम करने चाहिए, जिस अथॉरिटी की ये जिम्मेदारी बनती है उसको चाहिए कि वो कुछ इस तरह इकदाम करे कि ये गैर कानूनी जो सिलसिला है वो रुक जाए और खिलाड़ी के हुकूक भी मुतासर ना हो। जिस तरह ICC के जो तर्ज पर जो क्रिकेट का जो शफाफ निजाम मौजूद है और वहां पर जो प्रॉपर चैनल से जो खिलाड़ी ट्रेनिंग हासिल करते हैं और पूरे इंटरनेशनल सतह पर उनकी नुमाइंदगी करनी चाहिए। तो देखते रहिए हमारा अगला इल्जाम।